طلباء و اساتذہ اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم سیاسیات میں دوسرا سبق انتخابی عمل اس کا مطالعہ کریں گے، جو کہ کلاس 10 کا دوسرا سبق ہے۔ دیکھتے ہیں اس انتخابی عمل جسے ہم الیکشن کہتے ہیں، اس پورے سبق میں کس بات کا تذکرہ کیا گیا، کون کون سی بات الیکشن کے تعلق سے بتائی گئی۔ ویسے بھی طلباء، یہ ہماری نجی زندگی کے اعتبار سے جس وقت الیکشن آتے ہیں تو اس وقت ہمارے سامنے کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں الیکشن کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے جو ہے یہ بہت اہم سبق ہے۔ آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں کہ بھارت نے جمہوریت کی سمت میں جو پیش رفت کی ہے، اس میں انتخاب یعنی الیکشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جو پیش رفت ہوئی ہے جمہوریت کی سمت، اس میں جو الیکشن کا کام ہے یہ بہت بڑا ہے۔ اب الیکشن اور نمائندگی، کسی فرد کو چننا، جمہوریت سے متعلق یہ انتہائی کافی اہم عمل ہے، بہت اہم عمل ہے کسی نمائندے کو چننا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ انتخابات کے ذریعے عوامی جو نمائندہ ہوتا ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، اسے چنا جاتا ہے۔ اب انتخابات کی وجہ سے حکومت پرامن طریقے سے تبدیل کی جاتی ہے، مختلف پارٹیوں کو حکومت کا کام کاج کرنے کا موقع ملتا ہے۔ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں اس میں حسب ضرورت تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے تاکہ ہمارے ملک کو فائدہ حاصل ہو، ہمارا ملک ترقی کرے، عوام خوشحال رہے، عوام کی مرضی، عوام کی سہولیات، عوام کے مزاج کے مطابق دستور کے اندر ترمیم ہوتی رہتی ہے، جو کہ ہم نے پچھلے سبق میں بڑی تفصیل سے دیکھا ہے۔ اور سماجی زندگی بھی بدلتی ہے۔ ہماری دلی خواہش، دل سے ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جس نمائندے کا انتخاب کریں، جس بھی شخصیت کو چنیں، وہ فعال کچھ کرے اور ایمانداری کے ساتھ کرے، اور وہ شخص جو ہے قابل اعتبار ہو۔ ایسی شخصیت کا ہم انتخاب کرتے ہیں، اور عوام جو چاہتی ہے، عوام کی جو رائے ہے، عوام کی جو مرضی ہے، وہ انتخاب کیا ہوا شخص عوام کی رائے اور مرضی کا احترام بھی کرے۔ ایسی شخصیت ہم چاہتے ہیں، ایسا نمائندہ منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جس انتخابی عمل کے ذریعے اسے منتخب کرتے ہیں وہ انتخابی عمل بھی آزادانہ ہوتا ہے، کوئی قید، بندش، دباؤ بالکل نہیں ہوتا۔ ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق جس شخص کو پسند کرتا ہے، جو اس الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، نمائندے کی حیثیت سے ہے، اسے ووٹ دے سکتا ہے۔ اب اس انتخابی عمل میں جو ہے بالکل آزادی ہے، انصاف ہے اور قابل اعتبار ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اب اسی نظریے سے بھارت کا جو دستور ہے، جو قانون ہے، اب اس انتخابات کرانے کے لیے ایک آزاد الیکشن کمیشن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اب بھارت کا مرکزی الیکشن کمیشن اور ریاستی سطح پر ریاستی کمیشن ہمارے ملک کے تمام اہم انتخابات کا یہ پورا انتظام کرتے ہیں، بندوبست کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے گھر پہ اگر کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی پروگرام، شادی وغیرہ اس طریقے کا ہوتا ہے، تو ہم ایک پری پلان بنا کر کام کو انجام دیتے ہیں، سبھی کے ذمے کچھ نہ کچھ کام ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارا کام آسان ہو اور اچھی طریقے سے ہو۔ اسی مصلحت سے، اسی بات کو دیکھتے ہوئے یہ انتخابات کا انتظام کیا جاتا ہے۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کے بعد سے الیکشن کے نتائج کا اعلان ہونے تک
انتخابات کا سارا جو عمل ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن کی رہنمائی اور اسی کی نگرانی میں ہوتا ہے، پورا واچ رکھتے ہیں۔ اب انتخابی عمل ایک بڑے اور وسیع جمہوری عمل کا اٹوٹ حصہ ہے۔ اب اس باکس میں کہہ دیا ہے، دیکھتے ہیں کہ نمائندگی سے کیا مراد ہے، کہ نمائندگی کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے تھا۔ اب دیکھتے ہیں نمائندگی کسے کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے۔ اب جدید یعنی نئی جمہوریت نمائندہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت میں فیصلے کے عمل میں ساری عوام کو شامل کرنا ممکن نہیں ہوتا، پوری طریقے سے جو ہے عوام، اس میں تمام عوام شامل رہے تو جمہوریت میں نہیں ہوتا۔ اچھا، جمہوریت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ عوامی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے جو ہوتا ہے اسے جمہوریت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے عوام کی طرف سے بعض افراد کو حکومتی کام کاج کے لیے بطور نمائندہ چن لیا جاتا ہے اور انہیں اختیار دیا جاتا ہے۔ اب ایک توقع کی جاتی ہے کہ نمائندہ عوام کو جواب دہ ہو اور عوامی فلاح کے لیے، اس کے فائدے کے لیے اس شخصیت کو فوقیت دے کر حکومتی کام کاج انجام دینے کی اجازت ہوتی ہے، تو یہ نمائندگی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں کہ جمہوری عمل کا اٹوٹ حصہ، یہ ہمارا تھوڑا سا باقی رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں، یہ ہم نے بعد میں دیکھنا چاہیے تھا۔ اب اس سبق میں ہم الیکشن کی ساخت، فرائض اور کردار کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ انتخابی عمل میں جن اصلاحات کی ضرورت ہے ان پر بھی گفتگو ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن بھارت میں جو انتخابی چننے کا جو عمل ہے، اس کا مرکز و محور جو ہے الیکشن کمیشن مین۔ اب دستور ہند یعنی ہندوستان کا جو دستور ہے، وہ قانون ہے، اس کی دفعہ 324 کی روح سے ایک خود مختار نظام تشکیل دیا گیا ہے، جس میں ایک چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے اور 2 الیکشن کمشنر ہوتے ہیں۔ صدر جمہوریہ جو ہے الیکشن کمشنروں کو جو ہے نامزد کرتا ہے۔ الیکشن کمشنر کتنے ہیں؟ 2 ہے۔ اس سے جو ہے منتخب کرنے کا، نامزد کرنے کا، جو نامزد کیا جاتا ہے تو یہ صدر جمہوریہ کے ذریعے نامزد ہوتا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو آسانی سے یہ کسی سیاسی سبب سے عہدے سے برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کے اخراجات کے لیے علیحدہ مالی انتظام کیا گیا ہے۔ اب آزاد بھارت کے پہلے چیف الیکشن کمشنر سکمار سین تھے۔ یہ 1921 میں برطانوی دور میں انڈین سیول سروس میں داخل ہوئے۔ 1950 میں الیکشن کمیشن قائم ہونے کے بعد انہیں الیکشن کمشنر کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ انتہائی ناسازگار اور مشکل حالات میں بھی اس شخصیت نے بڑی مہارت سے کمیشن کا کام کاج سنبھالا تھا۔ اب الیکشن کمیشن کے اپنے ملازمین نہیں ہیں، دیگر انتظامی شعبوں کے افسران، اساتذہ اور ملازمین کی مدد سے جو ہے یہ انتخابات عمل میں آتا ہے، یہی انجام دیتے ہیں۔ الگ الگ شعبے کے افسران ہوتے ہیں، جتنے گورنمنٹ کے کرمچاری ہیں، انہیں یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے، ان کے ذریعے یہ الیکشن کا کام انجام پاتا ہے، یہی پوری کارکردگی کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے آگے پوائنٹ ہمارے پاس میں الیکشن کمیشن جو ہے، اب اس کی فرائض کیا ہے؟ رائے دہندگان کی فہرست، جسے ہم ووٹر لسٹ کہتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ووٹر لسٹ۔ اب یہ تیار کس طریقے سے ہوتی ہے؟ اب جب 18 سال کی عمر مکمل کرنے والے ہر بھارتی شہری کو جو ہے ووٹ دینے کا حق ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ جس کی عمر 18 سال مکمل ہو گئی اب وہ ووٹ دے سکتا ہے۔
اس کے لیے ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہونا ضروری ہے. ووٹر لسٹ تیار کرنے، اسے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے، نئے رائے دہندوں کے نام شامل کرنے وغیرہ کا کام جو ہے یہ وقت سے پہلے الیکشن کمیشن جو ہے یہ انجام دے دیتا ہے. اب رائے دہندوں کو شناختی کارڈ دینے کا اختیار یہ بھی الیکشن کمیشن کو حاصل ہے. اب کیا آپ جانتے ہیں اس کے اندر کیا دیا ہے کہ رائے دہندگان کے اندراج کے لیے رائے دہندگان بیداری مہم چلائی جاتی ہے. اسی سلسلے میں قومی یوم رائے دہندگان منایا جاتا ہے. اب دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس میں کہ انتخابات کا نظام الاوقات اور مکمل پروگرام طے کرنا. اس کے متعلق دیکھتے ہیں چند لائن معلومات کے طور پہ ہمارے پاس کیا دیے گئے ہیں کہ الیکشن کا مکمل انتظام کرنا الیکشن کمیشنر کی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے جو ہے الیکشن کمیشن ہی یہ طے کرتا ہے کہ کس ریاست میں کب اور کتنے مرحلوں میں کتنے اسٹیپ میں چناؤ ہو. کون کرتا ہے؟ الیکشن کمیشن. اس کے اندر کئی ذمہ دار شخصیتیں ہوتی ہیں. اب اسی طریقے سے تیسرا پوائنٹ امیدواروں کی عرضی کی جانچ. اب الیکشن کی تاریخ کا اعلان جب ہو جاتا ہے کہ فلاں فلاں تاریخ کو الیکشن ہوگا، اب اس کے بعد مختلف جو ہے الگ الگ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنے امیدواروں کو الیکشن میں کھڑا کرتی ہے. بعض امیدوار کسی پارٹی کی جو ہے حمایت کے بغیر کھڑے رہتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے آزاد کھڑے بھی ہیں. الیکشن لڑنے کے جو خواہش مند امیدواروں کو پرچہ نامزدگی بھرنا پڑتا ہے، اس کے اندر بھی کافی تفصیل ہوتی ہے. تمام معلومات کو جو ہے اس میں فل کرنا ہوتا ہے، جس میں اپنے بارے میں تمام معلومات دینا پڑتی ہے. الیکشن کمیشن ان پرچوں کی باریکی سے چھان بین کرتا ہے اور اہل امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی پھر اجازت دیتا ہے. اس طریقے سے طلبہ جو ہے یہ ابھی سبق مکمل نہیں ہوا، جو بقیہ حصہ اگلے پارٹس میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے.